افغانستان سے ہونے والی تجارت نے ملک کی معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر افغانستان ڈالر کی ترسیل، چینی اور گندم کی اسمگلنگ سمیت مختلف تجارتی سرگرمیوں سے جہاں روپے کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے، وہیں اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی خزانے کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک میں ڈالر کی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے دوران گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جہاں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے، وہیں افغانستان میں افغان کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب روپے کی قدر میں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی ایک رپورٹ کے مطابق اسمگلنگ، ٹیکس چوری، منشیات کے کاروبار، کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور افغان تجارتی راہداری یعنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مافیاز ملک اور اس کی معیشت کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی سپلائی سے قومی خزانے کو کم از کم 225 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایرانی پیٹرول سڑک کنارے پیٹرول بیچنے والی دکانوں پر غیر قانونی طور پر فروخت ہو رہا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایرانی تیل ملک بھر کے باضابطہ پیٹرول پمپس پر بھی فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے میں 76 ٹرانسپورٹرز اور 29 سمگلر اور ان کے معاونین کے ملوث ہونے کی نشاندہی ہوئی ہے۔ مزید برآں ملک بھر میں 995 غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ پیٹرول پمپس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو ایرانی تیل کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ پاکستانی روپے کی قدر میں زبردست گراوٹ کے بارے میں رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسٹاک مارکیٹ کی نازک صورتحال اور ریئل اسٹیٹ اور کیپٹل مارکیٹس پر ٹیکس نافذ کیے جانے کے بعد سرمایہ کاروں نے اپنا کالا دھن غیر ملکی کرنسی کی خریداری پر خرچ کرنا شروع کر دیا، جس سے کمزور معیشت کے حامل ملک پاکستان میں روپے کی قدر میں کمی ہوئی۔ اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ سالانہ 4 ارب ڈالر کا سالانہ تجارتی حجم منشیات کی تجارت پاکستان سے کرنسی اسمگلنگ کر کے افغانستان لے جانے اور حوالہ ہنڈی کی رسیدوں کے ذریعے پورا کیا جاتا رہا ہے۔ کرنسی کے اسمگلروں اور غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں شرارت انگیزی پر مبنی مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیورو نے 122 کرنسی اسمگلروں اور 40 ایکسچینج کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے جو کرنسی مارکیٹس کی ہیرا پھیری میں ملوث ہیں۔ آئی بی نے پاکستان بھر میں 717 منشیات فروشوں اور مشرقی وسطی اور یورپ کے مختلف ممالک میں سرگرم منشیات کے 22 بین الاقوامی نیٹ ورکس کی نشاندہی کی ہے، جن میں اسلام آباد میں سرگرم ایک بدنام زمانہ نائجیرین گروپ بھی شامل ہے۔ تقریباً 240 ارب روپے کی ٹیکس چوری کو دیکھتے ہوئے تمباکو کی صنعت پاکستان کی بیمار معیشت میں 5 سب سے بڑی ٹیکس چور صنعتوں میں شامل ہے۔ مارچ 2023 میں پہلے اور دوسرے درجے کی سگریٹس پر بھاری ٹیکسوں کے نفاذ کی وجہ سے اسمگلنگ میں اضافہ ہوا۔ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی بی نے اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں شروع کی اور 62 سگریٹ اسمگلرز کی نشاندہی کی۔ تمباکو کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے راستوں کا سراغ لگایا اور غیر قانونی سگریٹ کے ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے 40 گوداموں کا سراغ لگایا۔ رپورٹ کے مطابق افغان تجارتی راہداری معاہدے یعنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت درآمد کی جانے والی چائے کا بڑا حصہ ریورس کارگو کے ذریعے پاکستان میں واپس اسمگلنگ کیا جاتا ہے۔ آئی بی نے 63 بڑے چائے کے اسمگلروں اور اسمگلنگ شدہ چائے رکھنے کے لیے 29 گوداموں کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں گاڑیوں کے ٹائرز کی سالانہ طلب کا 49% حصہ اسمگلنگ کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف مقامی مینوفیکچرنگ انڈسٹری بری طرح متاثر ہو رہی ہے بلکہ قومی خزانے کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ گندم اور چینی کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 8واں بڑا اور چینی پیدا کرنے والا دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو غذائی تحفظ کے مسئلے کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء ضروریہ اور اشیاء خورونوش جیسا کہ چینی، گندم، یوریا، کھاد وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ ہوتی ہے، جس سے عوام کو مہنگے داموں مطلوبہ اشیاء خریدنی پڑتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔